أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بیٹے عثمان کی شادی ہے اور ہم نے سوچا کہ بیٹھ کے کچھ اچھی اچھی باتیں کر لیں. جب بھی ہم کوئی اچھی بات کریں گے اور سنیں گے اس سے ہماری زندگیوں میں بھی بہتری آئے گی, اور جو نئی شادی شدہ زندگی کا آغاز ہو رہا ہے ان کے لیے ہم پھر فوکس طریقے سے دعائیں بھی کر سکیں گے, اور انشاءاللہ کوئی اچھی ہی چیز سیکھ کے آگے چلیں گے. تو میں نے اپنی بہت پیاری استاد سے کہا, میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ جب میرے بڑے بیٹے کی شادی ہوئی تھی تو میری استاد اس وقت بھی یہاں موجود تھیں اور ان سے میں نے دعا کروائی. اور اس دفعہ میں بڑی اداس تھی, ویسے میرا خیال تھا کہ اس دفعہ آپ یہاں موجود نہیں ہوں گی اور میں آپ سے دعا نہیں کروا سکوں گی, لیکن مجھے بہت خوشی ہے. اور سب سے زیادہ میں اس لیے, جسے کہتے ہیں نا کہ ایک آئی ایم ریئلی ہمبلڈ, اس لیے کہ ابھی یہ رات کو پہنچی ہیں, سارا دن کا بزی تھا, الہدا میں کانوکیشن تھی, لیکن میں نے کہا کہ میں ضرور آ جاؤں گی. اور ٹائم کیونکہ شارٹ ہے ہمارا ابھی, تو ہم اس طرح سے کریں گے کہ ہم ایسا درس نہیں کریں گے. کچھ سوال میں نے سوچے ہوئے تھے جو کہ ہمارے کامن کویشچن ہیں, ہم ان کے بارے میں آپس میں بات کریں گے, اور ہم استاذہ سے پوچھیں گے کہ ہمیں کچھ اس کے بارے میں بتائیں, اور آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہوں گے تو آپ ضرور پوچھیں. اچھا جی, میں نے جو اپنے ذہن میں سوال رکھے تھے استاذہ میں آپ سے وہ پوچھوں گی. ایک مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ نا سوال کرنے کے بعد مزہ آتا ہے, بہت اچھے جواب ملتے ہیں ماشاء اللہ. میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے خطبہ نکاح اور اس میں تقویٰ کی بات ہوتی ہے اور بار بار تقویٰ کے لیے کہا جاتا ہے, لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے ہم جتنا بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے جو کام بھی کرنا ہے اللہ کی خاطر کرنا ہے, لیکن یہ کہ یہ جو لوگوں کا ڈر اور سوشل پریشرز ہمارے اوپر اتنے زیادہ آتے ہیں کہ ہر معاملے میں کہ مطلب یہ کہ اب لوگ کیا کہیں گے, یا ایسی چیز کرو اور ایسی چیز کرو, اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں. اور اس میں نا مجھے جو بہت چیز اسٹرائک کی تھی, حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنی طرف سے بہت چیزوں کو سمپل کر رہی تھی, لیکن میرا وہ بیٹا جس کی شادی ہے وہ بیٹھا ہوا تھا, تو اس کو میں نے کچھ چیزوں کے جب ایکسپینڈیچر بتائے تو جو کہ بہت منیمم تھے جس طرح لوگ کرتے ہیں اس حساب سے, تو دوسرا والا کہتا ہے کہ وائی یو آر اسپینڈنگ سو مچ منی. تو اس میرے بیٹے نے کہا دے آر اسٹل افریڈ آف پیپل. تو مجھے یہ لگا کہ ہم کیسے ڈیفائن کریں آج کے دور میں جب لوگ 10 15 فنکشنز کرتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپیہ ایک ویڈنگ ڈریس پہ لگاتے ہیں اور باقی کپڑوں پہ لگاتے ہیں, ہم کتنا منیمائز کریں, کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جو جواب دیں اس کا حق ادا کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتی ہوں جیسے آپ نے خطبہ نکاح کی بات کی نا, کہ خطبہ نکاح میں بار بار تقویٰ کا ذکر آتا ہے اور ہم سوچتے بھی ہیں, لیکن جب کرنے کی باری آتی ہے تو مشکل ہو جاتی ہے. اصل میں قرآن پر جو عمل کرنے کا طریقہ ہے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زندگی سے سیکھنا ہے. ہم نے جیسے قرآن پڑھ لیا, ہم نے بہت ساری چیزیں تعلیمات دیکھ لیں, لیکن ان پر عمل کیسے ہوا اس میں گیپ اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے سب سے پہلے ان پر عمل کیا ان کی زندگی بیچ میں سے ہماری یعنی سامنے نہیں ہے. مجھے ان چیزوں پر عمل کرنے نے, حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے نے بہت فائدہ دیا. جیسے صحیح بخاری میں نے حضرت عائشہ کی شادی کا پڑھا, حالانکہ وہ اتنی آپ کی پیاری بیوی تھیں اور آپ کو ریشم میں تو وہ دکھائی گئی تھی خواب میں اور 3 دفعہ دکھائی گئی تھی, لیکن جب یعنی وہ ڈریم ورلڈ تھی نا, لیکن جب ریالٹی میں ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے دھلا ہوا قمیص پہنا تھا, اور پھر مدینہ میں جس کسی کی شادی ہوتی تو وہ کرتا لے جاتے اور اس دلہن کو پہنا دیتے تھے. تو ان کا سارا مال, ان کا سارا سرمایہ, ایسا نہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے, لیکن وہ جو تھا بھی وہ کہاں جا رہا تھا, کس کاز کے لیے لگ رہا تھا, ان کی پرائرٹیز کیا تھیں, ان کی زندگی کے مقاصد کیا تھے. جو بھی انسان کا ایک مقصد ہوتا اس کے لیے جب تک ایک برننگ ڈیزائر نہیں ہوتی انسان کے اندر اور اس کا سب کچھ اس کے گرد فوکس نہیں ہوتا, تو پھر دوسری چیزیں آ کے اس میں سے اپنا حصہ لے جاتی ہیں. اور
اس میں اب دیکھیے کہ جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آج ہی وہ پروگرام میں ایک بچی بتا رہی تھی کہ ان کے جو فوت ہوئے تو ان کا جو مالی سرمایہ تھا وہ 3 ارب 10 کروڑ اور پتہ نہیں کتنے لاکھ دینار تھا. اور دینار جو وہ سونے کا سکہ ہوتا ہے, یعنی اتنا سونا. اور میں نے خود بھی پڑھا تھا کہ اس سونے کو جب تقسیم کیا گیا تو ان کی بیویوں میں اور بچوں میں تو کلہاڑیاں مار مار کے ان کو توڑ کے تو پھر ان کے کتنا بڑے بڑے حصے سب کے حصے میں آئے تھے. لیکن ان کی زندگیاں پھر بھی وہ ویسے ہی سمپل رہیں. ان کی فوکس اپنی ذات نہیں تھی, ان کا فوکس ان کا مقصد تھا. ہمارا فوکس اس کے برعکس, ہماری جو سنسیئرٹی یا ہمارے اندر وہ جو اخلاص کا جو درجہ یا مقام ہے وہ نہیں ہے اپنے کاز کے ساتھ جو ان کے اندر تھا. ٹھیک ہے, اگر ہم, میں نہیں کہتی کہ دھلا ہوا قمیص ہی پہنے, جو اللہ تعالیٰ دے اس میں سے, لیکن جس طریقے سے ہم لباس کے اوپر اسراف کر رہے ہیں میں سمجھتی ہوں شاید دنیا کے کسی اور حصے میں اس طرح نہ ہو رہا ہو. یعنی جتنے بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں, اگر آپ ان کے لباس دیکھیں, بڑے سے بڑے لوگوں کا لباس بالکل سمپل, پتہ ہی نہیں چلتا کسی کے لباس سے کہ کوئی کہاں ہے. پچھلے دنوں میں کچھ عرصہ پہلے چائنا گئی تھی تو میرے ساتھ چائنیز لڑکی تھی. وہ جیسے ٹرینس پر اکثر ہم نے سفر کیا ہے تو لوگوں کی ایک بھیڑ ہوتی تھی, ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے ملک میں جلوس نکلتا نا, تو چائنیز اس طرح مختلف جگہوں پر نظر آتے ہیں, سڑکوں پر اور اسٹیشن وغیرہ پر. تو مجھے وہ اکثر کہتی تھی کہ اس میں سے مجھے پہچان کے دو, کوئی بلینئر تمہیں نظر آ رہا ہو, کوئی ملینئر نظر آ رہا ہو. تو میں ایسے غور کرتی کہ کوئی ہے فرق. تو میں کہتی نہیں, کچھ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. کہتی اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت مالدار ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ پریکٹیکل لائف گزارتے ہیں. ہمارے صرف 10% گھروں میں شاید استری ہو, وہ بھی نہیں. میں نے اپنا وہ گاؤن دھویا تھا, میں نے کہا مجھے استری کرنا ہے, تو کہتی یہاں استری نہیں ہوتی ہمارے یہاں, ہے ہی نہیں چائنیز کے گھروں میں استری. وہ ڈریس ہی ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ جو استری کے بغیر پہنے جا سکتے ہیں. اور تو یہ کون سی قومیں ہیں جو اس طرح رہتی ہیں؟ غریب قومیں. چائنا ہم سے آگے ہے, لیکن کیوں یہ لباس پہنتے ہیں؟ کیونکہ کام کرنا ہے, ایک پرپز ہے زندگی میں, ایک مقصد ہے. ان کے نزدیک جو مجھے محسوس ہوا وہ یہ تھا کہ سب سے بڑا مقصد ان کا ہے کہ چائنیز قوم کو دنیا میں نمبر 1 بنانا ہے ہم نے, اور اس کے لیے محنت کرنی. اور کوئی چھوٹی سی چیز بھی ہوتی تھی تو کہتے تھے ہم نے وہ کام نہیں کرنا کہ جس سے ہمارا جو نام ہے اس پہ حرف آئے. آج آپ دیکھیں کہ ہم قومی سطح پر, ملکی سطح پر, دینی سطح پر, ہر سطح پر کتنے زوال کا شکار ہے نا اوور آل. لیکن دوسری طرف ہمارے لباس اور ہماری شادیاں اور ہمارے فنکشنز اور ہمارے پارٹیز شاید ہی دنیا میں کہیں ایسے ہوتی. ایون ہمارے نیبرنگ کنٹریز جو ہیں وہاں پر بھی اتنی سادگی ہے لباس میں اور باقی چیزوں. ٹھیک ہے, وہ ٹی وی پہ جو فلمیں وغیرہ نظر آتی ہیں وہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس طرح پورٹریٹ کر رہا ہے, لیکن پریکٹیکل لائف میں ایسا نہیں ہے. تو ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے, تو صرف اپنے آپ کو میسج دینے کی بات ہے اور سوچ بدلنے کی بات ہے نا کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے. اور اس کے لیے جب ہم ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں, جب میں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا تو میں سوچتی ہوں یہ کرنا ہے, تو پھر مجھے اگر میرے دل میں دوسرا خیال ہے کہ ہائے پھر کیا ہوگا, پھر کوئی خوف کا, میں کہتی تو کیا ہو جائے گا, تو کیا اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں, آج مریم میری بیٹی کہتی ہے پتہ نہیں کس کو بات کری تھی, میں نے نیا آج گاؤن پہنا. میں نے کہا کس نے نوٹس کیا, میں نے تو نہیں دیکھا, تم نے نیا پہنا یا پرانا پہنا, who cares. تو بات یہ کہ اپنے اندر ایک غنا ہونا چاہیے. اور جہاں تک تقویٰ کی تعلق ہے نا, تقویٰ اللہ سے وہ گہرا تعلق. خوشگوار شادی کی بنیاد 2 باتوں, ایک تقویٰ اور ایک احسان. اللہ کے لیے جو تعلق ہے اس میں تقویٰ, اور بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ. یہ 2 چیزیں یاد رہیں تو خوشیاں ہی خوشیاں اس زندگی میں. پھر سوری میرا جواب اتنا لمبا ہو گیا. آپ کی اس بات میں مجھے بہت فائدہ دیتی ہے. میں خود بھی اب ہر بات میں کہتی ہوں تو کیا ہو جائے گا, تو کیا ہو جائے گا, مجھے جنت مل جائے گی, مجھے جہنم, اس چیز پہ تو کوئی مجھے کچھ نہیں کہے. اچھا, ایک ہے کہ شادی کے لیے 2 ریکوائرمنٹ ضروری ہیں. ایک ہے کہ بالغ ہو, اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر رشد ہو. ہماری پرابلم یہ ہے کہ 35 سال کے لڑکے کو بھی ہم کہتے ہیں بیچارہ, اس کو کچھ پتا نہیں,
27 28 ایئرس کی لڑکی ماسٹرز کر لے گی, جاب کر رہی ہوگی, لیکن اس کے لیے دیں گے, اس بیچاری کو بھی کیا پتا کہ گھر کیسے بسایا جائے. گوشت کا ایلیمنٹ جو ہے ہم میں مسنگ کیوں ہے, اس کو ہم کیسے پیدا کریں, اور اس کے لیے مطلب کیا ایفرٹ کرنی چاہیے, کیا فوکس ہونا چاہیے؟ اس کے بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے بچوں کو ذمہ دار نہیں بناتے, ان پہ ذمہ داری نہیں ڈالتے, ان کو رسک لینے نہیں دیتے, انہیں کام کرنے نہیں دیتے, ان کے اوپر سائے کی طرح رہتے ہیں کہ یہ ان سے کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے. بھائی کیوں نہ ہو جائے, ہونے دے, غلطی ہوگی تو کیا ہوگا, چوٹ کھائیں گے تو اٹھ جائیں گے. جیسے میں آج بھی کہہ رہی تھی کہ جب میرے بچے گرتے تھے نا پھسل کے, تو میں ادھر وہ کر لیتی تھی, کچھ اور کرنے لگ جاتی تھی, تاکہ یہ خود اٹھنا سیکھیں, مجھ پہ ایموشنلی ڈپینڈنٹ نہ ہو. اور ہم خصوصاً بیٹیاں تو چلو پھر بھی ہم کہتے ہیں اگلے گھر جانا ہے تو یہ ہوگا, تو وہ بیٹوں کو تو ہم بالکل گڑیاؤں کی طرح پال رہے ہوتے ہیں, اور ہر چیز ان کے منہ میں خود ڈال رہے ہوتے ہیں, اور ان کے معاملے میں اور زیادہ پروٹیکٹیو اور پوزیسو کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر یہ مجھ سے دور چلا گیا. ایک ماں بڑی سمجھدار, پڑھی لکھی, عقل مند, یعنی مثالی ماں, تو لیکن ہم سب مائیں نا ان جذبات کو سمجھتے ہیں. ان کا بیٹا پڑھنے کے لیے گیا, وہ کہتی ہے میں آج اتنا ٹوٹی ہوں, آسٹریلیا گیا شاید پڑھنے کے لیے, کہتی میں آج اتنا ٹوٹی ہوں, 2 دن سے میرا رونا ہی نہیں رک رہا کہ میرا بیٹا مجھ سے چلا گیا. میں نے کہا اب وہ بیٹا پڑھ کے آئے گا اور شادی ہوگی تو پھر ماں کا کیا حال ہوگا. ہمارے مسئلے یہ جو ساس بہو کے مسئلے نا, یہ بھی یہاں اسی لیے زیادہ ہیں کہ ہم بیٹوں کے ساتھ اتنی زیادہ اٹیچمنٹ بڑھا لیتے ہیں کہ ہم ان کی جدائی تھوڑی دیر کے لیے اور بیچ میں ایک تیسرے بندے کا آنا برداشت ہی نہیں کرتے. تو مجھے لگتا ہے کہ بچپن سے ہی ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی جائیں, اور جب تک کوئی غلطی نہیں کرتا اس وقت تک وہ سیکھتا بھی نہیں. خالی کتابوں سے نہیں سیکھا جا سکتا, خالی نصیحتوں سے نہیں سیکھا جا سکتا, بہت سے لیسن ہم غلطی کر کے سیکھتے ہیں. اگین میں کہوں گی صحابیات نے بچے کیسے پالے, کہ معاذ اور معوذ جو تھے وہ کتنے سال کے تھے, ٹین ایجر بوائے تھے, جو نے ابو جہل کو مارا, کہ ہمیں بتائیں کہاں ہے ابو جہل. ابو جہل جو اتنا سردار تھا, جس کے لوگ ڈرتے تھے جس سے, اور اتنا ظالم قسم کا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا. وہ بچوں کے اندر اتنی کریج کہاں سے آئی کہ ہمیں بتائیں, وہ انصاری بچے تھے, کہ چچا ہمیں بتائیں کہ ابو جہل کون سا, کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو انہوں نے تو وہی نشانہ باندھ لیا کہ ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا. یہ کہاں سے آ گیا, کیونکہ وہ ماؤں نے ڈالا تھا ان کے اندر. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب ماؤں کی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ذمہ دار بنائیں. اور جیسے رسپانسبلٹی ہے تو وہ دراصل ہماری جو ایبلٹی ہے اس کا ایک رسپانس ہوتا ہے نا, کہ ہم کتنے ایبل ہیں یا کیپیبل ہیں. جی ایک اور چیز یہ ہے کہ کون سی, جب ہم رشتہ ڈھونڈیں چاہے لڑکے کا چاہے لڑکی کا, تو کون سی ایسی چیز ہے جس پہ ہم کسی صورت میں کمپرومائز نہ کریں. کیونکہ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ دینی سوچ کے ساتھ اگر نکلتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں, یا ایون لوگ عام بھی دیکھتے ہیں کہ جی شرافت کا معیار کوئی ہو, لیکن جب پھر لگتا ہے کہ رشتہ نہیں ہو رہا نا, تو پھر ہم کتنی چیزوں کو کٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو اس کی خیر ہے, چلو اس کی خیر ہے. لڑکیوں کو مائیں بتاتی ہیں بیٹا بعد میں, ابھی پردہ اتار دو, بعد میں کر لینا. لڑکوں کو جب شادی کرتی ہیں, لڑکا کئی دفعہ دیندار ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے دیندار لڑکی آئے, لیکن ماں کو وہی کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو کہ بہت ڈال لائک لگے, بہت خوبصورت لگے. وہ پھر کہتی ہیں کوئی بات نہیں, تم اس کو آہستہ آہستہ سکھا دینا. یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے. تو اس میں ہم کس چیز کو فوکس رکھیں؟ اس میں سمجھتی ہوں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائٹیریا بتایا کہ جس کے تم دین اور اخلاق سے, یعنی دین تو اس کی نماز روزہ نا, تو اس کے اپنے لیے, جس کے اخلاق سے تم متاثر ہو یا جس سے متفق ہو یا تم اس کو سمجھو کہ وہ با اخلاق ہے, تو ایسے رشتے کا انکار جو وہ زمین میں پھر فساد ڈالے گا, یعنی اس کا پھر انکار نہیں کرنا چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو بیسک فرائض ہیں ان کی ادائیگی اور اخلاق. تو وہ تو پھر لڑکا لڑکی کہیں گے پھر ہم کچھ میٹنگز کرتے ہیں تاکہ اخلاق کو چیک کریں. اخلاق چیک ہو جاتا ہے بڑی جلدی, ہم یعنی کہ اس خول سے باہر آ جاتے ہیں. لڑکا لڑکی چاہے سال بھر ملتے رہیں اچھے اچھے کپڑے پہن کے, تو وہ نہیں آئے گا. لیکن یہ ہے کہ جو انسان کی اصلیت ہوتی ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہو جاتی. اور پھر ایک اور بات یہ کہ ہمارے ساتھ برتاؤ کیا ہے 2-4 ملاقاتوں میں نہیں پتہ چلے گا, ان کا اپنے خاندان کے ساتھ برتاؤ کیا. یعنی جو رشتہ دار آ کے یہ کہنا کہ ہم رشتہ کرنے لگے لیکن ہمارے رشتہ داروں کو نہ بتانا اور ان سے نہ پوچھنا, وہی دال میں کالا ہے. کیونکہ وہ ان کے اخلاق کی گواہی کون دے گا, ان کے قریبی رشتہ دار ہی دیں گے.
تو وہ خود ہی بتا دیا انہوں نے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ استاذہ ایک اور چیز یہ کہ جب رشتہ ہو جاتا ہے تو اس کے یا بات جیسے پکی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی بہت سوال آتا ہے کہ لڑکا لڑکی کی ملاقات کتنی ہونی چاہیے. جیسے آج کل اتنی فری سوسائٹی ہے, کیا لڑکا لڑکی کو اکیلے بھیج دیں, ماں باپ کے سامنے ملیں, جب رشتے کی بات چل رہی ہے کتنی ان کی ملاقات ہو. اور پھر یہ کہ اگر نکاح ہوا ہے تو یہ بھی بہت کامن سوال آتا ہے کہ اب وہ لڑکی کتنا مل سکتی ہے اس کے ساتھ. دیکھیے کہ جب تک نکاح نہیں ہے تو وہ تو پھر ماں باپ کی موجودگی میں یا کسی بہن بھائی کی موجودگی میں ہی بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن نکاح کے بعد پھر ماں باپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, وہ اس کو لے جا سکتا ہے جتنی دفعہ چاہے لے جائے. اس میں پھر کیونکہ شادی میں اصل ہے ہی نکاح, اصل ہے ہی نکاح. جب نکاح ہو گیا تو پھر تو کچھ بھی نہیں باقی. اچھا, جو انگیجمنٹ کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی اب وہ لڑکی کئی دفعہ پوچھتی ہے کہ وہ لڑکا بہت پریشر ڈالتا ہے کہ ملو یا بات کرو فون پہ یا مجھے فیس بک پہ ایڈ سیدھا نکاح ہی کرنا چاہیے تاکہ پھر, کیونکہ اب دیکھیے کتنی منگنیاں ٹوٹ بھی جاتی ہیں نا پھر اس طرح. اور دوسرا یہ ہے کہ جس شادی کی ابتدائی حرام کاموں سے ہو رہی, کیونکہ شریعت نے منع کیا اکیلے جانے سے, چاہے منگنی ہو چکی ہو, تو پھر جب کام ہی غلط سے ابتدا ہوئی ہے تو پھر آگے کیا برکت ہوگی. ایک اور چیز یہ کہ جب شادی شدہ زندگی کے لیے ہم سوچتے ہیں تو کچھ ایسے بیسک انگریڈینٹس جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ شادی شدہ زندگی کو سکسیزفل بنائیں گے, وہ کیا ہوں گے؟ وہی دو چیزیں ہی ہیں, ایک تقویٰ اور ایک احسان. تقویٰ کیا ہے؟ جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. اور جب انسان اللہ سے ڈر کے کسی کا حق دیتا ہے اور اللہ سے ڈر کے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا, دو چیزیں آ جاتی ہیں نا, ایک کرنا اور ایک نہ کرنا. تو کرتا کیا ہے؟ جو اس کی ڈیوٹیز ہیں, وہ صرف اس لیے نہیں کرتا کہ دوسرا میرے ساتھ کر رہا ہے, وہ اس لیے بھی کرتا ہے کہ مجھے میرے رب نے کہا ہے. اور کیا نہیں کرنا, یہ دونوں چیزیں اگر اس کو پتہ ہے فرائض اور حقوق جو ہیں, تو وہ پھر بہت دفعہ انسان صرف اپنے نفس کو کس لیے کنٹرول کر لیتا ہے, اپنے غصے کو یا اپنے جذبات کو یا اپنے حق پر جو زیادتی ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی. یعنی سب کچھ یہ تقویٰ سے ہی پھوٹتی ہے. یہ جتنا بھی صبر ہے یا سخاوت ہے, یہ ساری چیزیں اسی یہاں سے ہی گرو کرتی ہیں, کیونکہ انسان اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اور دوسرا احسان ہے. احسان کیا ہے؟ جو دوسرا ہمارے ساتھ کر رہا ہے اس سے بہتر کرو. اب اگر ہسبینڈ بھی یہی پکڑے ہوئے ہے چیز کنجی, اور وائف بھی, کہ میرے ہسبینڈ نے جو میرے ساتھ کیا میں نے اس سے زیادہ اچھا کرنا ہے, اور وہ کہے کہ جو یہ کرتی ہے نا میں نے اس سے زیادہ اچھا کرنا ہے, کیسے پھر زندگی خوشگوار نہیں ہوگی. لیکن ہم احسان ہی بھول جاتے ہیں. قرآن مجید میں ایک میں نے اس دفعہ دورہ قرآن کرایا نا, تو بہت کلک کیا مجھے یہ دو لفظ نا, ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں ہی ہے, وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. اور فضل آپ سب کو پتہ ہے, حق سے زیادہ ایکسٹرا کرو. تو جہاں بھی ایکسٹرا دیں گے وہاں انشاءاللہ بہتری ہوگی. اچھا, یہیں سے ہسبینڈ وائف کے لیے بھی مجھے آتا ہے, اسپیشلی جب نئی شادی ہوتی ہے تو اس میں نا ان کو لگتا ہے, اور آج کل کے لڑکے لڑکیاں ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, تھوڑا زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا اسپاؤز کچھ کرے ہمارے لیے. تو کون سی مطلب یعنی کہ لڑکے کو دیکھا جائے تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا, یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس پہ ڈالی ہے. اور اسی طرح سے لڑکی کو یہ پتا ہو کہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ اس کی رسپانسبلٹی ضرور ہے. تو بہت ساری چیزیں, لیکن صرف دو کا ذکر کروں گی, دونوں کے پارٹ پہ ایک کا. ہسبینڈ کے اوپر نان نفقے کی ذمہ داری ہے, یعنی کما کے اس نے لانا ہے, یعنی کہ وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس سے وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتا. اور عورت کے اوپر شوہر کا پرسنل حق ادا کرنے کی ذمہ داری ہے جس سے وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتا. اب ہو کیا رہا ہے کہ جب مرد کماتا ہے اور عورت بھی کماتی ہے, تو ایک تو ایک مرد کی کمائی کی وہ قدر نہیں رہتی, اچھا تم نہیں کرتے تو میں خود کر لوں گی, لہٰذا اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں پھر وہ آ جاتی. دوسری طرف عورت جب باہر نکلتی ہے تو ظاہر ہے وہ تھک بھی جاتی ہے, وہ بہت کچھ باہر دیکھ بھی لیتی ہے, تو پھر ہسبینڈ کے اندر وہ اٹریکشن یا ہسبینڈ کے اندر وائف کے لیے وہ اٹریکشن کا جو پہلو وہ کم ہو جاتا ہے. اور اگر وہ اس کو بلاتا ہے اور وہ نہیں آتی تو پھر یہاں سے ساری خرابیوں کی ابتدا ہو جاتی ہے. تو اس معاملے میں بہت سخت بات کی گئی ہے کہ اس عورت پر ساری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں جو شوہر کی بات نہیں مانتی, یعنی
فزیکل ریلیشن شپ کی بات کر رہی ہوں. اس معاملے کو لوگ کھول کے بیان نہیں کرتے کیونکہ وہ شرم کے مارے ڈھکے چھپے بات کرتے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر کیونکہ اللہ نے ہی بنایا نا مرد کو اس طرح, تو پھر وہ اللہ کی خاطر اگر انسان کرتا ہے, اپنا موڈ نہیں بھی اپنے, عام طور پہ عورتیں کہتے تو آخر ہماری بھی تو کوئی مرضی ہے نا, ہمارا بھی تو کوئی, ٹھیک ہے سب مرضی ہے, لیکن یہ عورت ہی کے فائدے کے لیے اور عورت ہی کی بھلائی کے لیے یہ چیز رکھی. اور شوہر کو بیوی کا یہ حق دینا اس کے حق میں صدقہ رکھا ہے. لیکن obviously دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا, ایک دوسرے کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ صرف یہ نہیں سمجھتے کہ دوسرا شخص ظالم ہے. اور ہسبینڈ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر بیوی کی طبیعت خراب ہے یا بیوی تھکی ہوئی ہے یا اور بہت سے مراحل سے گزر رہی ہے تو اس کے ساتھ لحاظ کرنا ضروری ہے. لیکن بہت سے گھروں کے ٹوٹنے اور شادی کے بغیر باہر کے تعلقات کی ایک بڑی وجہ یہ چیز بنتی ہے. استاذہ اس میں نان نفقہ کا میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ ایکسپلین ہمیں اس لیے کریں. کچھ خواتین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو بیسک سمجھا جاتا ہے وہ بھی نہیں دیتا, اور اگر کچھ بھی دیتا ہے تھوڑا بہت تو وہ اسی گیج میں رہتی ہے کہ شاید میرا ہسبینڈ بہت زیادہ دے رہا ہے اور وہ سفر کر رہی ہے. اور کچھ جو ہوتی ہیں نان نفقے کے نام پہ اتنا زیادہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ ہسبینڈ کی وہ ایکسپلائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی کیسے بیلنس ہو یا کیا پتا ہو اس کو؟ اصل میں کچھ چیزیں تو شریعت نے ڈیفائن کر دی ہیں. نان اور نفقے کا مطلب کیا ہے؟ نان کھانے روٹی کو کہتے ہیں یعنی روٹی پانی جو ہے اور کپڑے, یہ بیسک نیڈز جو ہیں, شیلٹر فراہم کرے, لباس ان کو وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو, اور کھانے پینے کا انتظام, یعنی بیسک نیڈز اور نیسیسٹیز جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں. اور عورت کو بھی اس سے زیادہ کی وہ نہیں ڈیمانڈ کرنی. پھر قرآن میں واضح آ گیا کہ جس کا ہاتھ جو تنگ ہے اس کو اتنا ہی خرچ کرے گا, اور جس کے پاس زیادہ ہے وہ اتنا ہی خرچ کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل سے ملتا ہے کہ آپ حضرت عائشہ جس طرح کی بھی فرمائش کرتی تھی اس کو پورے کر لیتی تھی. پھر شریعت نے اوور آل جو باؤنڈریز ہمارے لیے رکھی ہیں کہ اسراف اور یہ ساری چیزیں, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے شوہر پہ وہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے جو وہ نہیں اٹھا سکتا. اسی طرح شوہر کو بھی وہ بوجھ بیوی پہ نہیں ڈالنا چاہیے جو وہ نہیں اٹھا سکتی. لیکن یہ آئے گا کہاں سے؟ کچھ حدود تو مقرر کر دی, ڈیفائن باؤنڈریز بتا دی گئی, کچھ چیزیں سیٹ کر دی گئی, لیکن بہت ساری چیزیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, ٹھیک ہے نا. جب دل میں تقویٰ ہوگا نا تو پھر وہ ایک میزان بنے گا, وہ معیار بنے گا کہ میں, وہ اگر بولے گا کہ میں زیادتی کر رہی ہوں, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, یا وہ ہسبینڈ کہے گا کہ میں زیادتی کر رہا ہوں, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ ایک روک ہے نا, وہ ایک نفس کو کھینچنے والی چیز ہے. میں آپ سے پوچھوں گی کہ جیسے آپ ابھی کہہ رہی ہیں نا نان اور نفقہ, یہ تو بڑی سمپل سی چیزیں ہیں نا, مطلب بہت لمیٹیڈ ہے. اب آج کی عورت جو ہے وہ کہتی ہے جی کہ کھاڑی کا سوٹ بھی ہو اور 5-6 ہزار کا سوٹ ہو, اور وہ کہ جی اتنی چیزیں لا کے بھی دے میاں, تو کہتی ہے میرے میاں نے تو کچھ لا کے نہیں دیا, ایک ہی سوٹ لا کے دیا ایک مہینے میں. اب وہ اگر 8-10 ہزار کا یا 20 ہزار کا سوٹ ایک مہینے میں ایک دفعہ لے لیتی ہے, وہ اتنا ہی افورڈ کر سکتا ہے, اس نے دے دیا. اب وہ جہاں بھی بیٹھے وہ یہی کہے. اس کا مطلب ہے زیادہ تر عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے میاں کو سمجھے, سمجھنے کے علاوہ یہ یاد رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی اکثریت کو دیکھا. کیا 2 وجہ بتائی تھی؟ نمبر 1 ناشکراپن. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ایک ہی سوٹ دیا, ایک ہی دیا, تو یہ ناشکری ہے. انسان کی ضرورت کتنے سوٹ ہیں, سوچنے کی بات ہے. اور باقی تو دکھاوے میں پھر آتا ہے. وہ پھر جب اچھا خاصا پہنا سکو, میرے میاں نے کبھی بھی کچھ نہیں دے کے دیا, بعض کو بڑی حیرت ہوتی ہے. پھر یہ ناشکری میں آ گیا نا, یعنی کہ جو نعمت, وہ شکر کیا ہے, تھوڑا چارہ کھا کے زیادہ دودھ دینا, اور وہ زیادہ لے کے تھوڑا ظاہر کرنا, یہ ناشکری. اچھا, جو ٹیدنگ پرابلمز ہوتی ہیں شادی کے فوراً بعد, لڑکے کو یہ ہوتی ہے کہ اس بیچارے کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ اتنی اچھی بیوی کو چھوڑ کے اب اپنے اماں ابا اور بہن بھائیوں کو ٹائم کیسے دے. اور لڑکی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈفرینٹ سیٹ اپ سے آئی ہوتی ہے, تو وہ آ کے وہاں پر مطلب پورے سسٹم کو سمجھے. اب اس کو اپنے گھر والی چیزیں نہیں مل رہی, وہ بیان بھی نہیں کر سکتی کیا اسے پسند ہے کیا نہیں پسند. تو یہ دونوں اس میں کیسے؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہسبینڈ کی جو کیئر اینڈ لو ہے نا بیوی کے لیے, وہ ان ساری تکلیفوں کو آسان کر دیتا ہے. اس میں مرد کا رول زیادہ ہے عورت کی نسبت. ظاہر ماں کا تقاضا بھی ہے اور بیوی کا بھی ہے, لیکن بیچ میں ہسبینڈ ہے. اگر وہ سمجھداری کا ثبوت دے, نہ ان کو کمی آنے دے اور نہ ان کو, تو میرا خیال ہے کہ معاملات کافی حد تک ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب جو لڑکے کو رشد سکھائی جائے تو اس کو یہ بیلنس یہ ضرور سکھایا جائے
کیونکہ بعض مرد حضرات اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں. ایک کچھ عورتوں نے پرسنلی اپنے واقعات بتائے کہ میری شادی کی پہلی رات کا میں اپنے ماں باپ کو کسی صورت ناراض نہیں کر سکتا, تمہیں میرے ماں باپ کی خدمت ہر صورت کرنی ہوگی. بھائی یہ پہلے دن کرنے کی باتیں ہیں, کہاں سے آغاز کر رہے ہیں؟ ابھی تو دل جیتنے کے دن ہے. ہاں, اور ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کو تھوڑی تنہائی دیں, تھوڑا وقت دیں کہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. اور اتنے سالوں ساتھ رہے ہیں, تھوڑا ان کو بھی وقت دے دیں. تو جو گھر بسانا چاہتے ہیں ان کے لیے تو مشکل نہیں, لیکن پھر قرآن سے آتا ہے کہ وہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. تو یہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں اگر کوئی سمجھے تو. کامن سینس ہی تو ان کامن. استاذہ ایک اور چیز یہ کہ یہ جو میکہ اور سسرال ہے اس میں ایک بیلنس لانا, مطلب میرے حساب سے بیلنس نہیں ہو سکتا اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ظاہر اتنے سال وہیں پیدا ہوئے, ان کے ساتھ جو فیلیشن ہے وہ اس طرح کی تو نہیں ہو سکتی, ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنی چاہیے. جی, لیکن یہ کہ وہ ایک لڑکی ہے نا, وہ مطلب ظاہر ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں یا اپنی فیملی کو ملوں. ادھر سے اس کو یہ بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ جس گھر میں ہوں وہاں پہ بھی اپنے آپ کو اسٹیبلش رکھوں. گلٹ بھی بیچاری کو ہوتا ہے, ادھر ہو تو گھر والے یاد آتے ہیں, گھر والے کوئی ٹیکسٹ بھی کرتے ہیں آج ہم یہ کر رہے ہیں تو خیال آتا ہے میں بھی وہاں ہوتی. اور اگر وہ میکے میں ہے تو پھر اس کو یہ ضرور ٹینشن ہوتی ہے کہ بھی سسرال والے کیا سوچ رہے ہوں گے, میں ادھر ہوں. وہ کیسے اپنے آپ کو کرے؟ اس سے میں سمجھتی ہوں کہ کراچی میں ایک دہلی سوداگران جو ہے نا, ان کے اندر مجھے کافی میل ملاقات کا موقع ملا. تو مجھے وہ چیز بڑی اچھی لگی کہ وہ کہتے ہیں کہ آج بیٹیوں کا دن ہے, تو وہ ہفتے میں ایک دن انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے کہ جب ساری بیٹیاں ماں باپ کے گھر جمع ہوں گی, اور اسی طرح آج بہو کا دن ہے, بہو اپنے پیرنٹس کے گھر گئی ہوئی ہے. تو وہ جو ایک دن ہفتے میں انہوں نے چاہے ویکینڈ پہ یا کوئی بھی ایک دن مقرر کیا ہوتا ہے, تو اس میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے آج جانا ہے, لہٰذا اس دن گھر میں, یعنی جیسے بہو نے جانا ہے آج گھر سے, تو گھر میں کوئی دعوت نہیں رکھی جاتی. گھر اس کے جانے پر اس کو احساس ندامت نہیں دلایا جاتا کہ تم پھر آج جا رہی ہو. تو بیٹیوں کو بھی پتا ہوتا ہے, ماں باپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھئی جس دن اس نے آنا ہے اسی دن ہی آنا ہے. اور اس دن جب وہ آئی ہے تو اور بہن بھائی بھی آگے, سب میل ملاقات بھی ہو گئی. اور تو مجھے یہ طریقہ بہت اچھا لگا. تو اس طرح کی کچھ چیزیں, ہر گھر کے لیے کچھ اصول طے ہو جانے چاہیے. اصل ہمیں اپنی ایکسپیکٹیشن بھی دوسرے کو بتانی چاہیے, اور دوسرے کی جو ہے وہ بھی معلوم ہونی چاہیے, اور آپس میں بیٹھ کر ان کو طے کر لینا چاہیے, اور اس سے زیادہ انتہائی ایمرجنسی کی صورت میں اس کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں کافی چیزیں پھر آسان ہو جاتی ہیں. زیادہ آج کل کیونکہ لڑکیاں بہت پڑھ رہی ہیں, لڑکے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اپنے کیریئر کا کر رہے ہوتے ہیں کام, تو اکثر کپلز کو یہ بھی پرابلم ہوتی ہے کہ ہم آگے جو فیملی پلان کریں وہ کب کریں, اور کیا اگر ہم تھوڑا سا کوئی ڈیلے کرتے ہیں اس لیے کہ ہم سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, کچھ اور کام کر رہے ہیں, تو کہیں یہ گناہ تو نہیں ہوگا, اور یہ کہ اس کو کس طرح سے ہم لے کے چلیں؟ یہ تو انڈیویجولس پر ہے, اپنے حالات کے مطابق اگر کوئی کمی بیشی کر لی جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی کوئی چیز منع کی گئی ہے. مثلا حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو تھے, ان کی 6-7 بہنیں تھیں اور ان کے والد بھی شہید ہو گئے اور شاید ماں بھی نہیں تھی, تو انہوں نے شادی کی اور ایک بیوہ عورت سے کی. تو آپ نے پوچھا کہ تم نے شادی کر لی؟ کہا اچھا کیا تم نے کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا بیوہ سے؟ تو نے کہا بیوہ سے. ان کا کنواری سے کیوں نہیں شادی کی؟ انہوں نے کہا کہ میری 6-7 بہنیں تھیں تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ان جیسی ایک اور لڑکی لے آؤں, میں چاہتا تھا کہ ایسی خاتون آئے کہ جو ان کی بھی کنگھی پٹی کرے اور ان کی تربیت بھی کرے. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص نے اپنی جوانی کی سیکریفائس صرف اس لیے کی اپنی بہنوں کے لیے, لیکن اصل مقصد کیا تھا کہ جو جس گھر میں وہ آ رہی ہے لڑکی, وہ اس کے پھر حساب سے ہی ہو. یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی شادی کر لی اور وہ پھر اس سے وہ ایکسپیکٹ کیا جو آپ ایک بڑی عمر کی عورت سے کر رہے ہیں. تو اسی طرح اپنے اپنے حالات کے مطابق, جیسے آج کل آپ دیکھیں فتنہ کتنا ہے, اور اس میں پھر چھوٹی عمر کے بچوں کی شادی کرنی پڑتی ہے نا, لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں, لڑکا بھی پڑھ رہا ہے, تو عموماً ماں باپ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی بیٹی ہے, ہماری بیٹیاں بھی پڑھ رہی ہیں, یہ بھی آ جائے تو اس کو بھی ہم پڑھا دیں گے. تو پھر ان کو اپنی بات پہ پکا رہنا چاہیے, کیونکہ کسی بھی لڑکی کی جب ایجوکیشن چڑھائی جاتی ہے نا, تو پہلے دن سے وہ اس کے دل میں ایک خار سی آ جاتی ہے کہ یہ ظالم, انہوں نے میری زندگی کا مقصد مجھ سے چھین لیا. اور پھر یہ کہ جو لڑکی والے ہیں انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ لڑکا ابھی پڑھ رہا ہے, ہم ایسے لڑکے سے شادی کر رہے ہیں کہ جو ابھی سیٹلڈ نہیں ہے, تو وہ بھی بہت بڑی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں,
اور بیٹی سے یہ نہ پوچھے کیا دیا, کیا لیا, کیا نہیں. بس وہ پھر یہی ہے کہ جیسے اپنے بچوں کی لک آفٹر کرتے اسی طرح ماں باپ بیٹا بہو دونوں کی لک آفٹر کر رہے ہیں, اور وہ کچھ ٹائم پڑھنے کے لیے لینا چاہتے ہیں, اگر فیملی تھوڑی بعد میں کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی سیٹلمنٹ کی جا سکتی ہے, کیونکہ امت مسلمہ کو پڑھے لکھے لوگوں کی بھی ضرورت ہے اور اس کے لیے اور چیزوں آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. ابھی اگلے 2 ہفتے میں ہمارے کینیڈا میں ایک فیملی ہے, بہت ہی قریبی جاننے والے, بلکہ انفیکٹ جب میں شروع میں پہلی دفعہ گئی تھی تو انہوں نے بہت میرا خیال رکھا. ان کا بیٹا ابھی 18 ہوا ہے اور اس کا نکاح ہے یہی پاکستان میں ہو رہا ہے. تو وہ کہتے کہ وہ خود کہتا تھا میری شادی کرو, تو پھر ہمیں کرنی پڑی, اور ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, ابھی اس کو اسپانسر بھی نہیں کر سکتا. لیکن ظاہر ہے کہ جو شخص زنا سے بچنا چاہتا ہے, جو شخص حرام سے بچنا چاہتا ہے, جو شخص اپنی دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہے, اور اگر اس بنا پہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. حضرت عمر ابن العاص نے شاید 9 سال کی عمر میں شادی کی تھی, اور پھر ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن عمر, ان کی آپس میں بہت کم فرق تھا. تو اس سے پہلے کہ میں باقی لوگوں سے کوئی کویسچن پوچھے, میں لاسٹ چاہوں گی کہ ایک ایڈوائز دلہا, ایک ایڈوائز دلہن, اور ایک دونوں ساسوں کو. دیکھیں, دلہا کے لیے اور دلہن دونوں کے لیے ایک ہی نصیحت ہے, وہ یہ کہ جب ایک غصے میں آئے تو دوسرا چپ کر جائے. اصلی بات ہے. ایک عورت کا واقعہ میں نے پڑھا تھا, آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہو, کہ یعنی کہ وہ بڑھاپے میں پہنچ گئی تھی, تو وہ کہتی کہ ہماری آپس کی محبت آج بھی قائم ہے. تو ان کا کیسے؟ کہتے ہیں کہ میرے شوہر مجھ سے بہت محبت کرتے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں بہت خوبصورت تھی یا بہت مالدار تھی یا اور کوئی وجہ نہیں تھی, سوائے اس کے کہ میرے شوہر کو جب کبھی غصہ آتا تو میں خاموش ہو جاتی اور ان کو بولنے دیتی, اور اٹھ جاتی وہاں سے اور جا کے تو اچھا سا شربت بنا کے رکھتی, اور جب تھوڑی دیر میں دیکھتی کہ اب وہ ذرا سیٹل ڈاؤن ہو گئے تو آ کے میں پیش کرتی. تو اس کے بعد وہ بات ختم ہو جاتی, یعنی بعد میں ویسی ہی محبت پھر لوٹ آتی. تو اگر دونوں طرف اگر اس طرح کا ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ اور باقی یہ کہ ساسوں کے لیے یہی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے کریں. جو ہم اپنی بیٹی کے لیے جس طرح چاہتے ہیں بہو کے لیے بھی وہ گنجائشیں ضرور نکالیں. اگر وہ دیر تک سو رہی ہے یا ابھی اس کو پکانا نہیں آتا تو ہر وہ شکایت جو بہو سے ہونے لگی ہے نا, اپنی بیٹی کے اندر دیکھ لیں کہ وہاں کیا قابلیت ہے. تو اگر ہم نے اس کو اتنی ڈھیل دی ہے تو ایک آنے والی بچی بھی آخر ہماری عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ بھی سب سیکھ ہی جاتی ہے. اور پھر جب ہم بہو تھے اور چاہتے تھے کہ ہمیں آزادی ملے اور جو چیزیں ہمیں نہیں ملی وہ ہم دوسروں کو دینے والے, تو اگر یہ ایک اصول یاد رکھا جائے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے, تو گزارا مشکل نہیں. اور جو لڑکی کی مدر ہے وہ بھی تو ساس ہے, اس میں بیٹی سے زیادہ اس کو داماد کو اہمیت دے. میں نے اپنے معاملے میں یہی کیا, میں اپنے تینوں دامادوں کو اپنی بیٹیوں سے زیادہ اہمیت دیتی ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے نا کہ کسی ماں کو اپنی بیٹیوں سے محبت نہ, لیکن اسی محبت میں ان کے ہسبینڈس کو اتنی امپورٹنس دیتی ہوں تاکہ وہ واپس ان کو امپورٹنس دے سکیں. ٹھیک ہے نا, بالکل صحیح. یہ بڑے ہی پیارے رشتے ہوتے ہیں جن میں چھوٹی موٹی شکایت ہو سکتی ہے ہر جگہ, کہیں بھی ماں بیٹی میں نہیں ہوتی, کتنی دفعہ ہوتی ہے, یہ شکایتیں تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن اس محبت کو ختم نہیں ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے محبت کسی بھی رشتے میں ہمارے دین کا بنیادی اصول ہے. اتنا دین کا ایک اہم پلر ہے. رسپیکٹ اور لو جو ہے اور کیئر جو ہے وہ زندگی کو خوبصورت بناتی ہے, چاہے وہ آپ اپنے سرونٹ کی کریں یا کسی بھی رشتے میں. یعنی جس رشتے کو آپ نے اچھا کرنا ہے نا, اس کی کیئر کرنا شروع کر دیں تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. جیسے چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں نا کہ کیسے اہمیت دینی. مثلاً میں جیسے کال کرتی ہوں نا اپنی کسی بیٹی کو, تو اس بیٹی کے نمبر پہ نہیں کرتی, داماد کے نمبر پہ کرتی ہوں. پہلے اس سے بات کرتی ہوں. کیوں کرتی ہوں؟ اور اگر میں بیٹی کو کروں اور پھر پوچھوں کہ اچھا تمہارے ہسبینڈ ہے تو بات کراؤ, فرق ہے نا دونوں چیزوں میں. تو جو ہی میں ان کو کرتی ہوں نا, داماد کو کرتی ہوں, تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں امپورٹنس ملی ہے. اور ہے اللہ نے امپورٹنس دی ہے مرد کو. اور جب اس کے سامنے اس سے بات کروں گی تو نہ تو پھر کوئی ایسی غیبت ہوگی اور نہ ہی کوئی ایسی بات کروں گی کہ جس سے وہ پھر ان کے درمیان یا ہمارے درمیان کوئی مسئلہ پڑے. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے سے چھپ چھپ کے باتیں کرنا یا تجسس کرنا, کیا کھایا کیا پکایا,
کہاں گئے کہاں آئے, کیا تمہیں دیا کیا نہیں دیا, ان چیزوں سے سارے کام خراب ہوتے ہیں. 2-3 چیزیں جو میں نے لائف میں ایکسپیرینس کی کہ مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کیا, کہ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے ہر انسان جو ہے اس میں نگیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں, پازیٹیو بھی ہیں. ہم لوگوں کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم پازیٹیو پہ فوکس نہیں کرتے, ہم نیگیٹیو اسپیکٹس پہ فوکس کرتے ہیں, حالانکہ ہمارے اندر بھی نیگیٹیو بالکل پوائنٹس ہوتے ہیں. لیکن جب ہم دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو ہم اس کی وجہ سے جو اس کے پازیٹیو اسپیکٹس ہوتے ہیں, ایون بہو ساس وغیرہ کے ریلیشن شپ میں بھی ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے, نگیٹیوٹی اتنی آ جاتی ہے. تو ہمیشہ میں اپنی بچوں کو جو بھی ٹین ایجرز بھی ہوتے ہیں ان کو بھی یہی بتاتی ہوں کہ میں نے کم از کم زندگی میں اس چیز سے بہت فائدہ اٹھایا کہ ہمیشہ کسی انسان کو جب جج کرو تو اس کے پازیٹیو اسپیکٹس پر فوکس کرو اور ان کو درگزر کرنے کی کوشش کرو. دوسری چیز یہ کہ زیادہ ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں جب ہم لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ میٹ نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ تھوڑی سی چیزیں جیسے آپ نے کہا تھا وہ آپ بتا دیں, پن پوائنٹ کر دیں, اینڈ دا ریسٹ کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ جو آسانی سے کوئی دے رہا ہے نا اس کو لے لیں, دوسروں کو پریشرائز نہ کریں کہ یہ چیز ہونی چاہیے, یوں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے لیے کوئی چھوٹا سا فرض کریں آپ کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ یوں ہونی چاہیے, وہ ویسے نہیں ہوئی. اب ینگ بچے ہیں, بہو ہے, داماد ہے, کوئی آپ کا ریلیٹیو ہے, اس نے اس سے کوئی کم لیول کا کام کیا ہے, تو آپ دیکھیں اس کو اپریشیٹ کریں. ہم کیا کرتے ہیں وہ جو کیا ہوتا ہے نا اس کو بھی کہتے ہیں لو جی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جی کرنے کا, وہ تو جی کس چیز کو کچھ سمجھتے ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ جب کسی سے شکایت ہو تو آپ ہمیشہ اس کے شوز میں جا کر دیکھیں کہ اگر میں اس جگہ, ہم اپنے لیے اور اصول رکھتے ہیں دوسروں کے لیے اور, جب ہم دیکھیں کوئی ایک سچویشن ہو جی فلانی میری دیورانی نے ایسا نہیں کیا, میری جھانی نے ایسے کیا, ساس نے نہیں کیا, شوہر نے ایسا نہیں کیا, ہم فوراً اپنے آپ کو پلیس کریں کہ اف آئی ہیڈ بین ان دیٹ پلیس واٹ وڈ ہیو ڈن. تو جب آپ اس ایسپیکٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو خیال آتا ہے کہ دیکھو اگر میرے پہ بھی یہ ہوتا تو میں بھی یوں ہی کرتی, پھر آپ کو گلے شکوے بھی بہت کم ہوتے, بہت لائف اپنی بہت آسان ہو جائے. بالکل ہم لوگوں کو تو نہیں بدل سکتے لیکن اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں, اور اپنے لیے. اور دیکھیں ان سب پرابلمس کی سب سے زیادہ تکلیف انسان کو خود ہوتی ہے, ایٹ ٹائمز دوسروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا, بالکل, لیکن آپ بہت ریلیکس کر جاتے. ایک اور چیز میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اکثر جو گھروں میں فساد ہے, 2 چیزوں کا میں نے دیکھا ہے. ہر وقت جو لوگ باتیں کرتے ہیں یا تو یہی خاندانی مسئلے, یعنی میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ ہم دین کا کام کیا کریں گے, ہم اللہ کو راضی کرنے کے بارے میں کب سوچیں گے, جتنے لوگوں تک دین نہیں پہنچا کے بارے میں ہم کب سوچیں گے. ہم سارا دن انہی 5-6 چیزوں کے چکر میں ہیں, کیا ساس, کیا بہو, کیا بیٹی, مطلب نندیں, باقی جوائنٹ فیملی سسٹم, اچھا پھر بچوں کو پالنا, تو پھر اس کی ٹسل, یعنی کہ وہ فوکس نہیں, پروڈکٹیوٹی ختم ہو جاتی ساری, اسی میں ماری جاتی. جی, اور پھر وہ اتنی ایکساسٹ ہو جاتی ہیں. اکثر خواتین کہتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کروں کیا. کئی دفعہ وہی بات ساس بتا رہی, وہ بہو ہے یا بیٹی ہے. وہ آج بخاری کے لیسن میں تھا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول, اور پھر وہ اصلح ذات بینکم, انفال کی بات نہیں کرو, اپنے تعلقات کی اصلاح کرو. تو جب تعلقات کی اصلاح ہوتی ہے تو آگے بڑھتا ہے انسان, ورنہ یہ کہ آپس میں لڑ مرتا ہے, ساری انرجی وہی لگ جاتی ہے. جیسے لاز میں کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کی کمپیٹیبلٹی نہیں ملتی, آپ کو لگتا ہے کہ کیمسٹری نہیں ہوتی ان کے ساتھ ایک, ہاں مطلب آپ کسی اور وہ کسی اور پھر تعلقات بھی بنا کے رکھنے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ دیکھیں, آپ نے ایک حدیث کا ذکر کیا تھا, جب میں نے بھی آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ کئی دفعہ کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ بہت کوشش کریں, ان لوگوں کے سرکل میں دونوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے, لیکن جب وہ آ رہے ہیں قریب تو ان کی نہیں بن پا رہی نا, جتنی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک رسپیکٹیبل ڈسٹینس رکھ لی ہے. اس پہ آپ نے ایک حدیث کا ذکر کیا تھا کہ جب ارواح, جی یہ بالکل یہ حدیث میرے ذہن میں اس وقت آ رہی تھی کہ الارواح جنود مجندہ ما تعارف منہا تعالف, کہ روحیں جو ہیں یہ گروہوں کی شکل میں ہیں, جنود مجندہ یعنی جیسے لشکروں کی ٹکڑیاں ہوتی ہیں نا, تو ایسے ہی ایک جیسے مختلف حصے ہوتے ہیں. اسی طرح جب روحیں پیدا ہوئی تو کچھ جو وہاں ایک دوسرے سے متعارف ہوئی وہ یہاں آ کے بھی ان کی محبتیں ہوتی, اور جو وہاں نہیں ملی تو وہ یہاں آ کر بھی چاہے ساتھ ہی رہتے ہوں ان کی آپس میں نہیں بنتی. اس کا پتہ ہے ہم آپ سے ملے وہاں لگتا تو ایسے ہی, تو وہ پھر وہ لائک مائنڈیڈ ہوتے ہیں یا
یہ بھی ایک امتحان ہے نا، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون، کہ جو لوگ نہیں دل کو لگتے نا پھر وہ بیچارے سونے کے بھی بن کے آ جائیں نا تو آپ کو چبھتے ہی ہیں، ان کا سونا چبھتا ہے آپ کو. تو لیکن آپ نے بہت پہلے ایک دفعہ بات کہی تھی، آپ نے کہا تھا کہ مجھے کوئی شخص برا لگ رہا ہوتا تو میں دیکھوں اس میں کیا خوبی ہے. میں اب بھی ایسے ہی کرتی ہوں. اچھا مجھے جی وہ اس بات نے اتنا فائدہ دیا، یہ میں نے آپ کی کہیں سنی تھی اور مجھے واقعی بہت فائدہ دیا کہ مجھے ہوتا ہے نا بعض اوقات تو میں دیکھتی ہوں اچھا پھر یہ اچھا یہ واقعی یہ بھی ہے، اچھا اس میں یہ بھی ہے، اور واقعی یہ ہوتا ہے. آپ لوگوں کو پھر خوبیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اگر دیکھنا نہ چاہے تو پھر نہیں نظر آتی. چلیے دیکھ لی خوبیاں بھی، وہ بھی ہو گیا، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ اتنی زیادہ بھی آپ کے تعلقات تو دیکھیے بیر منیمم شادی بیاہ فاتگی بیماری ضرورت بس موسم کا پھر واپس دیکھیں. اصل میں مسئلہ پتہ کیا، ہمارے جو سوشل آپس کے ریلیشن شپ ہے نا یہ اعتدال پر مبنی نہیں ہے. پھر واپس صحابہ کی زندگیوں میں چلیں، ایک دوسرے کی زندگی میں انٹرفیئرنس نہیں تھی. ہمارے تعلق سمجھا اس کو جاتا ہے کہ جس میں ہر راز دوسرے سے شیئر کرو اور ہر بات دوسرے کو بتاؤ، تو اس میں پھر گڑبڑ ہوتی ہے. اچھے سے اچھے ریلیشن شپ میں بھی جب ٹو مچ کلوزنس ہوتی ہے تو خرابی پیدا ہو جاتی ہے. ہر ریلیشن شپ میں ایک اسپیس ہونی چاہیے، ایک احترام ہونا چاہیے، ایک ڈسٹینس ہونا چاہیے، خیر خواہی رکھے. الدین والنصیحہ. مجھے نا ایک اور چیز ابھی جب بات کر رہی تھی تو خیال ہے میں آخری بات پہ ہی کیا. بہت سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے یہاں نیبرہڈ میں ایک شادی تھی اور وہ تو ان لوگوں نے نا ہمیں جیسے چیک بھی کرواتے تھے کبھی بیمار ہو کچھ ہو، لیکن انہوں نے نا ہمیں انوائٹ نہیں کیا. تو میرے چوکیدار نے مجھے کہا باجی جی تانوں نہیں کارڈ آیا. اچھا مجھے بڑا ہوا نا، میں نے اپنے ہسبینڈ سے اس وقت کہا کہ دیکھیں عجیب نیبرز ہیں، انہوں نے بلایا نہیں ہمیں. اگلے دن ہی بخاری کی کلاس میں آپ کی جاتی تھی تو اس میں یہی آپ نے حدیث بتائی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے اور انہوں نے بتایا، اور آپ نے یہی کہا کہ کوئی نہ ہمیں نہ کوئی بلائے تو ہم اتنی باتیں کرتے ہیں. مجھے لگا آج میرے پہ بات، اور میں اتنی اس وقت مجھے اتنی شرمندگی ہوئی اور میں نے سوچا کہ میں نے کتنا غلط گمان کیا. اور آپ نے کہا کہ دیکھیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا نا، اور مجھے لگا کہ وہ لوگ کتنے نیچرل طریقے سے رہتے تھے. تو یعنی کہ کسی بات کو مائنڈ نہیں کوئی کرتا تھا. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاقاً بھی نہیں یہ کہا کہ آپ نے ہمیں بلایا نہیں، یعنی ہم سنا ضرور دیتے ہیں. تو میں نے یہ سیکھا وہاں سے کہ ہر دن قرآن اور حدیث یا کوئی بھی ایسی چیزوں سے پڑھتے رہنا ہے تاکہ روزانہ جیسے گھر کی صفائی ہوتی ہے بالکل وہ اندر کی چیکنگ ہوتی رہے. دعا کر لیتے کیونکہ اذان ہو گئی ہے تو نماز دے دو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے ہمیں عمل کرنے والا بنا. اس مجلس کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا. یا رب العالمین جن بچوں کی شادی ہو رہی ہے ان کے درمیان بہترین موافقت، بہترین محبت پیدا کر دینا، اور ان کو دونوں خاندانوں کے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا، اور ان کو دنیا میں ان کے لیے راحتوں کا باعث اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا. یا رب العالمین ہم سب کے گھروں میں سکون اور خوشی پیدا کر دے. یا رب العالمین ہمیں ایمان والی نسلیں عطا فرما. یا اللہ ہمارے بعد ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں. یا اللہ
جن بچوں کی شادی ہو چکی ہے انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہترین گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی یا اللہ ان کو نیک شوہر عطا فرما یا رب العالمین, نیک جوڑے عطا فرما یا رب العالمین. اس گھر کو اپنی خیر و برکت, اس میں اپنی رحمتیں نازل فرما, اور ہر طرح کے شر اور حسد اور نظر بد سے بچا, اور ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں عطا فرما. اور اسی طرح جس طرح دین کا کام ہو رہا ہے یا اللہ, اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اور خیر و بھلائی کے اور تیری رضا اور تیری خاطر بہترین کام کرتے رہیں. ان کے بعد ان کی اولادیں اور ان کی نسلیں بھی اس مشن کو آگے لے کر بڑھتی رہیں. یا اللہ ہم سب کے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا, اور ہمیں اپنی کتاب کے پڑھنا والا اور سمجھنے والا, اور اپنے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اور یا اللہ ہمیں سیلف اویئرنیس عطا کر, ہمیں اپنی غلطیاں دکھا اور ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو, ہماری قبروں کو روشن کر دینا, ہماری آخرت کو بہتر کر دینا. یا اللہ ہمیں جنتوں میں اکٹھا کر دینا جس کے بعد کوئی جدائی نہیں, کوئی غم نہیں, کوئی دکھ نہیں. یا اللہ ہم سب کو اس اعلیٰ مقصد کے لیے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.